گہرا لگاؤ اور ان کے لیے بہتر سے بہتر سہولتوں پہ ہم کام کرتے رہے. اور جو تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے بچے پنجاب میں جہاں جہاں بیچاروں کو ٹرانسفیوژن مل رہی تھی کیونکہ پراپرلی ریگولیٹڈ نہیں تھی تو 30% ایسے ہمارے بچے تھے جن کو ہیپاٹائٹس بی سی اور موذی بیماریاں جیسے HIV ایڈز وغیرہ یہ ان کو لگ گئی. اور اس وقت بھی میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو یہ جو جز ہے میڈیکل کا اس کے اوپر ہمیں بہت کڑی نظر رکھنی پڑے گی. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے خون کی انتقال کے لیے کوئی نہ کوئی آپ دل کا آپریشن کروا لیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی اور بڑا آپریشن کسی اسپتال میں ہوا, تھیلیسیمیا کے بچوں کو ضرورت ہے, انیمیا کا مسئلہ بن گیا ہے, خون کی کمی کی ضرورت میں آپ کو خون دینا. اور پھر صرف خون نہیں, یہ جو آپ کے بلڈ بینکس ہیں یہ کمپوننٹس بھی بناتے ہیں, پلیٹلیٹس بنائیں گے, پلازما بنائیں گے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے کیا یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. یہ 1999 میں پہلے یہ ایک آرڈیننس بنا, پھر 2016 میں یہ ایکٹ بنا. لیکن وہ والی بات ہے کسی بھی ایکٹ کی جب تک پراپر امپلیمنٹیشن نہ ہو تو آپ کسی قسم کے نتائج نہیں آتے سامنے. اس وقت تکلیف دہ یہ چیز ہے کہ ہیپاٹائٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہیپاٹائٹس سی اور بی کا بنا ہے. یعنی کئی ایسے شہر ہیں جہاں 9 سے 10% ہیپاٹائٹس بی کی پریولنس ہے اور ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3% ہے. اور یہ جو قدم ہم نے اٹھایا ہے اس سے انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ جو یہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے اس کو ہم پراپرلی ان کو ریگولیٹ کریں. اب ان کا کیا کام ہوگا؟ اہم کام یہ ہے کوئی بندہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں یا ہمارے پبلک سیکٹر میں جب ایک بینک اسٹیبلش ہوگا اس بینک کی باقاعدہ انسپیکشن ہوگی, بلڈ بینک کی انسپیکشن ہوگی. اور وہ انشور ہم نے یہ کرنا ہے کہ پراپر معیار کے اوپر سارے بلڈ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اس کی اسٹوریج کی فیسلٹیز کس طریقے سے ہیں, ان کے پاس کمپوننٹ بنانے کی فیسلٹی ہے یا نہیں, اس کے مطابق ان کی باقاعدہ گریڈنگ ہوگی کہ یہ A گریڈ ہے, یہ B ہے, یہ C ہے, یہ فیسلٹیز دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹ آف بلڈ جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اٹھا کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ بھئی چلیں آپ جا کے اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ انشور کرنے لگے کہ کیرنگ آف بلڈ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کریں گے اس کی ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز کیا ہو. تو میں ڈاکٹر شہناز سے بہت خوش ہوں اور ان کے سارے بورڈ ممبر سے اس لیے بہت خوش ہوں کہ انہوں نے پچھلے سال سے جب سے یہ تعینات ہوئی ہیں انہوں نے بہت محنت کرنی شروع کی. اور ان کو جو انسٹرکشنز دیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ یعنی 1999 کے بعد یہ پہلی دفعہ ان کو کوئی جگہ ملی ہے جہاں یہ بیٹھ سکتے ہیں. آج اس کا افتتاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا وجود تو لے آئے نا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہمارے مینٹل انسٹیٹیوٹ کے اندر 2 کمرے تھے چھوٹے سے, اس 2 کمروں میں آپ کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ آپ کی بلڈ ریگولیشن اتھارٹی ہے کہاں. اب ایک باقاعدہ ان کا وجود آ گیا ہے, ایک پراپر آفس بن گیا ہے, ان کا کمپلینٹ نمبر بن گیا ہے, کمپلینٹ سیل بن گئی ہے. کسی قسم کی شکایت ہو اس شکایت پہ آپ باقاعدہ درج کر سکتے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن ہمارے ساتھ ہے, جلجوا صاحب آپ کو پتہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے, اور ماشاءاللہ دونوں سیکٹریز کی اونرشپ ہے. وجہ یہ ہے پبلک سیکٹر کے بلڈ بینکس اور پرائیویٹ سیکٹر کے بلڈ بینکس ان کے اگر آپ بلڈ بینکس دیکھیں ان کی مانیٹرنگ ہمیں برابر کی کرنی پڑے گی. اب مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے جو سب سے بڑے مسائل تھے وہ یہ تھے کہ آپ جا کے وارننگ دے دیتے تھے, اس وارننگ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا. اب کیونکہ سزا دینی شروع کر دی ہے, فائن کرنے شروع کر دیے ہیں, میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ اب تک انہوں نے 1097 بلڈ بینکس کی انسپیکشن کی ہے, جو بہت بڑا کام ہے. کیونکہ آپ جب بلڈ بینک پہ جاتے ہیں صرف انسپیکشن نہیں کرتے, ان کے سارے عملے کی. پھر صرف یہ بات نہیں, انہوں نے ٹریننگ کی بھی ذمہ داری لے رکھی. انہوں نے اب تک
یعنی ہماری جو اس وقت جب سے یہ ہم نے ان کو ذرا فعال کرنے کی کوشش کی ہے، بیٹا تم اگر مسلسل بیچ میں آتے رہے تو اس میں یہ کہ اس وقت ہمارے میں پنجاب بھر کے اندر 549 بینکس جو ہیں وہ ٹوٹل رجسٹرڈ ہیں، جن کو ہم نے لائسنس اب آئندہ کے لیے لائسنس یہ دیں گے اور انسپیکشن کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ وہ ہمارے معیار پہ نہ اترے تو چاہے وہ نجی ہے یا وہ پبلک سیکٹر کا بینک ہے، ان کو وارننگ دیں گے، یلو نوٹس دیا جائے گا، اگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے تو اس بلڈ بینک کو بند کر دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بلڈ بینک چلیں جن میں معیار جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا نہ ہو، اور اتنی بڑی آبادی پنجاب کی، آپ کو خود احساس ہے کہ یہ بلڈ ایک اتنا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کسی بھی مریض کے علاج کے لیے۔ تو اس وقت جو اچھی بات انہوں نے کی ہے وہ ٹریننگ بھی انہوں نے شروع کر دی۔ انہوں نے باقاعدہ ہمارا جتنا عملہ ہے، خاص طور پہ پبلک سیکٹر کا، ان سارے پبلک سیکٹر کے بینکس کا عملے کی باقاعدہ ٹریننگ کی ہے، اور پھر جو ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن لی گئی ہے اپنا اتھارٹی، یہ ہماری ایز پالیسی ڈیسیجن، وہ یہ ہے کہ جتنے ٹیچنگ ہسپتال ہیں ان ٹیچنگ ہاسپٹلز نے بلڈ بینک ٹیک اوور کر لی۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر میو میں بلڈ بینک تھا تو وہ میو کے پاس نہیں تھا، وہ ہماری جو بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز پنجاب ہے ان کے پاس تھا، اس پہ ان کا کوئی کنٹرول وغیرہ نہیں تھا۔ اب ہم نے انشور کیا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اپنے بڑے اسپتالوں میں ہر قسم کے پیتھولوجی میں وسائل ہیں، ہمارے پاس PCR کی سہولت ہے، الائزہ کی سہولت ہے۔ جب اپنے ہمارے ہاسپٹلز میں سہولت موجود ہے تو ہمیں انٹرنیشنل معیار کے اوپر اپنے سارے بلڈ کو، تو یہ اگلے 6 ہفتے کے اندر سیکرٹری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ٹیچنگ ہاسپٹلز جو ہیں وہ باقاعدہ بلڈ بینکس ٹیک اوور کر لیں، اور بلڈ بینکس میں جو بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز پنجاب کا کام ہوگا وہ انشور کرنا کہ جی پراپر ٹریننگ ہو، لوگوں کو پراپر معیار، تاکہ وہ ان کو سٹینڈرڈ سیٹ اپ کرنے میں ہیلپ کریں، تاکہ جب بلڈ ٹرانسفیوژن یہ اپنی اتھارٹی آیا کرے گی ہماری اس میں پنجاب بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی، تو ان کو پتہ ہو کہ کون سے سٹینڈرڈز مینٹین کرنے۔ تو میں یہ ساری ایک بڑا اہم وجہ یہ تھی کہ آج سے پہلے آپ کے سامنے ہے کہ بلڈ کی طرف کبھی کسی نے اس طرح دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ انشاءاللہ ہم نے ہدف اٹھایا ہے کہ اگلے 6 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ہر قسم کا بلڈ بینک جو ہے وہ رجسٹر ہو جائے، اس کی باقاعدہ اسیسمنٹ ہو جائے، اس کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ تعین ہو جائے، ان کی انسپیکشن جو ہے وہ ہو جائے، اور اگر کسی معیار کے مطابق نہ ہو تو وہ ہم بند کر دیں گے۔ ان کے پاس فائن کرنے کی کیپیسٹی ہے، 50,000 سے اوپر فائن کر سکتے ہیں، پرٹیکولرلی دی اسٹینڈرڈز آر ناٹ اکارڈنگ۔ تو ایک پورا وہ والی بات ہے کہ آج شکر ہے خدا کا کہ ایک حصہ تھا ہمارا جس کو کبھی آج تک کسی نے دھیان بھی نہیں رکھا تھا، آج وہ ایک پراپر وجود میں آ گیا، ایک پراپر دفتر بن گیا اس کا، اور دفتر بننے کے علاوہ 73 لوگوں کا نیا عملہ جو ہے وہ بھی یہاں دیا گیا، یعنی باقاعدہ ایس این ای بنی، ان کی ایس این ای کے اندر نئے لوگ امپلائی ہوئے، ان کے انسپیکٹرز بنے، انسپیکٹرز کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ اتنا بڑا پنجاب 11 کروڑ کی آبادی کا ان سارے ہسپتالوں کے بلڈ بینکس کو کیسے انسپیکشن کرتے اگر ہم عملہ نہیں بڑھاتے۔ تو یہ آج کی ساری بریفنگ ہے، اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ ضرور اس بات کا نشاندہی کریں، اور بلکہ اس کے بارے میں شعور لوگوں میں پیدا کریں کہ سیف بلڈ ٹرانسفیوژن، یعنی جو صحیح قسم کی بلڈ ٹرانسفیوژن ہے وہ سوائے رجسٹرڈ بینک سے جن میں لائسنس ملا ہوا ہو، ان بینکوں کے علاوہ بلڈ کبھی کسی اور بینک سے نہ لیں، ورنہ آپ کے مریض کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جی بتائیے۔ 2011 میں پروموشن کو لی تھی نیٹورک سیٹ کے ملازمین کی، ابھی ایک ماہ پہلے بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز نے ان کو ریورٹ کیا، ان کی پروموشنس کو 226 کے قریب ملازمین تھے۔ تو دوسرا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 2011 میں آؤٹ آف دا وے جنہوں نے ترقیاں دیں ان کو کیا سزا ملی ہے، کیا کوئی ایسی انکوائری ہوئی کہ کسی نے کیوں دی تھی؟
اور دوسرا یہ ہے کہ جن کی پروموشن ختم کی گئی ہیں ان میں سے 4 لوگ مر چکے ہیں، 20 کے قریب ریٹائر ہو گئے ہیں کچھ، تو ان سے کیسے واپس لیا جائے گا وہ پیسے؟ یہ دیکھیں بیٹا، یہ دوسرا خاص طور پر جنہوں نے ترقیاں دی تھی ان کے خلاف کنٹرول ہوئی ہے. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ کس کس کو سزا دیں اور کس کس سے بات کریں. ادارہ جو ہے، سب سے پہلے تو بات ہے کہ ہمیں ادارہ جو ہے اس کو پختہ کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے. جہاں تک پرانی ساری انکوائریز ہیں وہ آلریڈی میں نے ڈاکٹر شہناز سے کہہ رکھا ہے کہ وہ ساری دیکھیں اور ہمیں بتائیں. کسی قسم کی غلط پروموشن آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ بالکل برداشت نہیں کرے گا. وجہ یہ کہ ہم ٹوٹل میرٹ پہ بلیو کرتے ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ کسی کا حق بھی نہ مارا جائے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہے اس سے زیادتی نہ ہو. لیکن اگر کسی نے کا حق مارا ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ اٹ. جی ایک منٹ. جی 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 بیٹا، اسی لیے آپ کو بتایا ہے نا جو بات میں نے آپ سے کی کہ ہمارے جو پیتھولوجی لیبز ہیں اپنے ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کے، ان کے پاس یہ سب سہولتیں، ان کے پاس بڑے بڑے بجٹ ہیں باقاعدہ. آپ کا خیال ہے کہ اگر میو کے اندر اس کا کیا کہتے ہیں پی سی آر ہو سکتا ہے کووڈ کے لیے، اور جناح میں کووڈ کے لیے پی سی آر ہو سکتا ہے، اور لاہور جنرل اسپتال میں ہو سکتا ہے، تو باقی پی سی آرز بھی ہو سکتے ہیں. کہ ہمارے لیبز ہیں جو اس سے پہلے یہ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے ایک پالیسی بنا دی جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے کسی ایک بندے کو ابلائج کرنے کے لیے. بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز پنجاب کو انہوں نے ایک کمرے میں بند کر کے، اور پھر اس پہ کسی قسم کا ہسپتالوں کے اندر کوئی کنٹرول نہیں تھا. کیونکہ اب یہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹس، یہ دیکھا گیا انہوں نے باقاعدہ جب انسپیکشن کی تو جو بات سامنے آئی وہ دیکھا گیا کہ جو ہسپتال اپنے بلڈ بینکس چلا رہے ہیں خود، جیسے سارے انسٹیٹیوٹس آف کارڈیالوجی ہیں وہ اپنا بلڈ بینک خود چلا رہے ہیں، چلڈرن انسٹیٹیوٹ ہے، یہ دیکھا گیا کہ وہاں کا معیار اور باقی بینکس کے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے.